بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے یوٹیوب چینل شاز آواز پر اردو نصابات کے تدریسی سلسلے کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر شاز۔ عزیز طلباء، آپ کے انٹرمیڈیٹ سال اول کے نصاب میں ادبی اصطلاحات کا ایک چیپٹر بھی رکھا گیا ہے۔ اس باب میں اردو شاعری اور اس میں بھی خاص طور پر اردو غزل سے تعلق رکھنے والی کچھ شعری یا ادبی اصطلاحات کا تعارف نصاب میں شامل ہے۔ ان اصطلاحات میں شامل ہیں تشبیہ، استعارہ، صنعت تلمیح، قافیہ اور ردیف، اور مطلع اور مقطع۔ ہمارا یہ لیکچر ان ہی اصطلاحات کے تعارف اور ان کی سلیبس اور امتحان کی ضرورت کے مطابق تفصیل پر مشتمل ہے۔ طلباء، اس لیکچر کے پہلے حصے میں ہم تشبیہ کے بارے میں جاننا چاہیں گے، لیکن تشبیہ اور نصاب میں شامل دوسری ادبی اصطلاحات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے تمہید کے طور پر کچھ باتیں جاننا ہمارے لیے مناسب ہوگا۔ طلباء، اردو شاعری کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے شاعری سے متعلق کچھ علوم سے ضروری واقفیت ہونی چاہیے۔ نصاب میں شامل ان ادبی اور شعری اصطلاحات کا تعلق شاعری سے متعلق خاص علوم ہی سے ہے۔ ان چند ادبی یا شعری اصطلاحات کو نصاب میں شامل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ ان علوم سے متعارف ہو سکیں۔ ان علوم میں شامل ہیں علم عروض، علم قافیہ، علم بیان اور علم بدیع۔ تشبیہ اور استعارہ کا تعلق علم بیان سے ہے، صنعت تلمیح کا تعلق علم بدیع سے ہے، اور قافیہ اور ردیف کا تعلق علم قافیہ سے ہے۔ اور اب آئیے تشبیہ کی طرف۔ تشبیہ کی تفصیل میں اگر چاہیں تو ہم کئی لیکچر ترتیب دے سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہم اپنے انٹرمیڈیٹ کے نصاب اور امتحانی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بارے میں چند بنیادی باتوں کی وضاحت کریں گے۔ چنانچہ اس لیکچر میں ہم جانیں گے تشبیہ کے لغوی معنی، تشبیہ کا اصطلاحی مفہوم، ہم مثالوں سے وضاحت کریں گے تشبیہ اور اس کے ارکان کی، اور آخر میں دیکھیں گے کہ امتحانی پرچے میں تشبیہ کے بارے میں کس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو آئیے طلباء، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس لفظ یعنی تشبیہ کا مادہ اور لغوی معنی کیا ہیں۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ ہے شین با ہا۔ اس کے لغوی معنی ہیں مثال دینا، مشابہ کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند ٹھہرانا۔ اور اب آئیے اصطلاحی مفہوم کی طرف۔ علم بیان کی روح سے ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینے کو تشبیہ کہتے ہیں۔ ایک چیز کی دوسری چیز سے یہ مشابہت صرف ایک یا چند ایک مشترک خوبیوں کی بنا پر قائم کی جاتی ہے، اور پورے طور پر دونوں چیزوں کا مختلف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تشبیہ سے غرض چونکہ مانند قرار دی جانے والی چیز کی خوبی کو نمایاں کرنا ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جس چیز کی مانند قرار دیا جا رہا ہو اس میں وہ خوبی نسبتاً زیادہ ہو۔ جی طلباء، تشبیہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی جان لینے کے بعد ہم لیتے ہیں کچھ زبان زدہ عام اشعار کی صورت میں تشبیہ کی کچھ مثالیں، جس سے تشبیہ کا تصور
ضرور واضح ہو جائے گا۔ سراج اورنگ آبادی کا ایک شعر دیکھیے۔ اس پھول سے چہرے کو جو کوئی یاد کرے گا، ہر آن میں 100 چمن ایجاد کرے گا۔ اس شعر میں چہرے کو پھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ولی دکنی کا یہ شعر دیکھیے۔ لب پہ دلبر کے جلوہ گر ہے جو خال، حوض کوثر پہ جوں کھڑا ہے بلال۔ اس شعر میں محبوب کے لب پر موجود دل کو بلال رضی اللہ عنہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے، جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ اس شعر میں جگنوں کو شمع سے تشبیہ دی گئی ہے۔ میر تقی میر کا شعر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں محبوب کے ہونٹ کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ طلبہ تشبیہ کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم اور مثالوں سے وضاحت کے بعد اب ہم تشبیہ کے ارکان کی بات کریں گے اور مثالوں کی مدد سے ان ارکان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ اور حروف تشبیہ۔ اب آئیے ان 5 ارکان کو مثالوں کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مشبہ۔ جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ مثلا، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے اس شعر میں تشبیہ کی وضاحت کی کہ اس شعر میں محبوب کے لب کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اگر ارکان تشبیہ کے لیے اس شعر کو دیکھیں تو تشبیہ کی اس مثال میں لب مشبہ ہے۔ اس پھول سے چہرے کو جو کوئی یاد کرے گا، ہر آن میں 100 چمن ایجاد کرے گا۔ اس شعر میں چہرے کو پھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس طرح چہرہ اس شعر میں مشبہ ہے۔ اقبال کے شعر کو دیکھیے۔ جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ اس شعر میں جگنوں کو شمع سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس طرح جگنوں اس شعر میں مشبہ ہے۔ اور اب مشبہ بہ۔ جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔ ہم اب دیکھیں گے کہ پچھلی مثالیں جو ہم نے مشبہ کے لیے بیان کی ہیں ان میں مشبہ بہ کون سے ہیں۔ اس پھول سے چہرے کو جو کوئی یاد کرے گا، ہر آن میں 100 چمن ایجاد کرے گا۔ تشبیہ کی اس مثال میں پھول مشبہ بہ ہے۔ جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ اقبال کے اس شعر میں جگنوں کو تشبیہ دی گئی ہے شمع سے، اور ارکان تشبیہ کے لیے اس شعر کو دیکھیں تو تشبیہ کی اس مثال میں شمع مشبہ بہ ہے۔ اور اب آئیے وجہ تشبیہ کی طرف۔ وجہ تشبیہ کو سمجھنے کے لیے ہم وہی مثالیں سامنے رکھیں گے جو پیچھے ہم نے مشبہ اور مشبہ بہ کے لیے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ لیکن پہلے دیکھتے ہیں
کہ وجہ تشبیہ کیا ہے۔ مشبہ اور مشبہ بہ کی وہ مشترک خوبی یا وصف جو تشبیہ کی بنیاد بنتا ہے وجہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے دیکھتے ہیں میر کے اس شعر کو۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تشبیہ کی اس مثال میں نزاکت وجہ تشبیہ ہے جو ہونٹ اور گلاب کی پنکھڑی میں مشترک ہے۔ اس پھول سے چہرے کو جو کوئی یاد کرے گا، ہر آن میں 100 چمن ایجاد کرے گا۔ سراج اورنگ آبادی کے اس شعر میں جیسا کہ پہلے میں نے وضاحت کی، چہرے کو پھول سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اگر دیکھیں کہ اس شعر میں وجہ تشبیہ کیا ہے تو اس مثال میں خوبصورتی وجہ تشبیہ ہے جو کہ چہرے اور پھول کی مشترک خوبی ہے۔ اور اب دیکھیے سراج اورنگ آبادی کے شعر کو۔ اس پھول سے چہرے کو جو کوئی یاد کرے گا، ہر آن میں 100 چمن ایجاد کرے گا۔ تشبیہ کی اس مثال میں خوبصورتی وجہ تشبیہ ہے جو چہرے اور پھول کی مشترک خوبی ہے۔ اب آئیے غرض تشبیہ کی طرف۔ وہ غرض یا مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جائے اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ میر کے اس شعر کو دیکھیے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس مثال میں محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت کو نمایاں کرنا غرض تشبیہ ہے۔ اقبال کے شعر کو دیکھیے۔ جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ اس مثال میں جگنوں کی روشنی کو نمایاں کرنا غرض تشبیہ ہے۔ اور اب سراج اورنگ آبادی کے شعر کو بھی دیکھ لیتے ہیں غرض تشبیہ کے نقطہ نظر سے۔ اس پھول سے چہرے کو جو کوئی یاد کرے گا، ہر آن میں 100 چمن ایجاد کرے گا۔ اس مثال میں محبوب کے چہرے کی خوبصورتی کو نمایاں کرنا غرض تشبیہ ہے۔ اور اب آخر میں حروف تشبیہ۔ وہ حروف جو مشبہ اور مشبہ بہ میں تشبیہ کے تعلق کی طرف اشارہ کریں حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ ان کو ادات تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ پیچھے ہم نے تشبیہ اور اس کے دوسرے ارکان کی وضاحت کے سلسلے میں جو مثالیں پیش کی ہیں، اب ان ہی مثالوں میں سے ہم حروف تشبیہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلے ہمارے سامنے ہے سراج اورنگ آبادی کا شعر۔ اس پھول سے چہرے کو جو کوئی یاد کرے گا، ہر آن میں 100 چمن ایجاد کرے گا۔ اس مثال میں سے حرف تشبیہ ہے۔ میر کے شعر کو دیکھیے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس مثال میں کی سی حروف تشبیہ ہیں۔ اور اب اقبال کا شعر۔ جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ اس مثال میں یا حرف تشبیہ ہے۔ ہاں طلبہ، ادبی اصطلاحات پر لیکچر کے اس حصے میں نے انٹرمیڈیٹ کے نصاب اور امتحانی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے تشبیہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور ارکان تشبیہ کی انتہائی ضروری وضاحت کی ہے، اور اشعار کی صورت میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب ہم امتحانی سوالات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ اس سلسلے میں پہلے آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ تشبیہ اور باقی اصطلاحات پر امتحان میں سوال معروضی حصے میں کثیر الانتخابی سوالات
یا MCQs کی صورت میں پوچھے جاتے ہیں۔ پچھلے سالوں کے امتحانی پرچوں میں دیے گئے سوالات کو دیکھنے سے صورتحال واضح ہو جاتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں گزشتہ پرچوں سے کچھ کثیر الانتخابی سوالات۔ ادبی و شعری اصطلاحات کے بارے میں امتحانی پرچے میں معروضی حصے میں مجموعی طور پر 10 نمبروں کے 10 کثیر الانتخابی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ سوال ہے کہ تشبیہ کی نشاندہی کیجیے۔ میرا چاند، گریہ یعقوب، سرو قد اور دراز قد۔ سرو قد درست جواب ہے کہ اس میں قد کو سرو سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک اور سوال ہے، عادات تشبیہ کا دوسرا نام ہے۔ 4 جوابات ہیں، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ، طرفین تشبیہ اور حروف تشبیہ۔ حروف تشبیہ درست جواب ہے، جیسا کہ میں نے حروف تشبیہ کی وضاحت کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ حروف تشبیہ کو عادات تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، تشبیہ ہے میرا ہیرا، میرا شیر، میرا بیٹا، میرا چاند سا بیٹا۔ تو اس میں آخری آپشن درست جواب ہے، یعنی میرا چاند سا بیٹا۔ اس میں بیٹے کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک اور سوال دیکھیے، جس شخص یا چیز کو تشبیہ دی جائے وہ ہے مشبہ، مشبہ بہ، طرفین تشبیہ اور حرف تشبیہ۔ آپشن اے درست جواب ہے، یعنی مشبہ، جس شخص یا چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ مشبہ اور مشبہ بہ کہلاتے ہیں طرفین تشبیہ، حروف تشبیہ، غرض تشبیہ، ارکان تشبیہ۔ یہاں بھی آپشن اے درست جواب ہے، یعنی مشبہ اور مشبہ بہ طرفین تشبیہ کہلاتے ہیں۔ سوال ہے، بچہ پھول جیسا ہے، اس جملے میں بچہ کیا ہے؟ آپشن اے ہے مشبہ، آپشن بی ہے مشبہ بہ، آپشن سی ہے وجہ تشبیہ اور آپشن ڈی ہے حرف تشبیہ۔ آپشن اے درست ہے، بچہ پھول جیسا ہے، اس جملے میں بچہ مشبہ ہے۔ وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے، مشبہ، غرض تشبیہ، طرفین تشبیہ، حرف تشبیہ۔ تو یہاں آپشن بی درست ہے کہ وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ ایک اور سوال دیکھیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اس مصرے میں حرف تشبیہ ہے۔ تو جیسا کہ پیچھے اس شعر کی وضاحت بھی ہو چکی ہے، اس کے آپشن اس نے دیے ہیں کیسی، گلاب، پنکھڑی اور ایک۔ یہاں آپشن اے درست ہے کہ اس شعر میں کیسی حرف تشبیہ ہے۔ جی طلبہ، تشبیہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی و مفہوم اور ارکان تشبیہ کی مثالوں سے وضاحت اور تشبیہ کے بارے میں پوچھے جانے والے امتحانی سوالات کے جائزے کے بعد ہمارے لیکچر کا یہ حصہ ختم ہوتا ہے۔ اب آپ کے پاس کوئی سوال ہو یا آپ کسی پہلو کی مزید وضاحت چاہتے ہوں تو کمنٹس کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں۔